بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر ہے صرف کے لحاظ سے جو چل رہا ہے، 7واں لیکچر ہے۔ آج ہم بات کریں گے پیپر جو مدارس میں ہوتے ہیں یا کسی بھی ادارے میں ہوتے ہیں، پیپر حل کرنے میں چند عبارات آتی ہیں، چند سوالات کے طریقہ کار آتے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، ان کے متعلق عرض کریں گے۔ ایک سوال کے اندر عبارت لکھی ہوتی ہے تشکیل العبارہ، عربی تشکیل العبارہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبارت پر اعراب لگائیں، یا لکھا ہوتا ہے ترکیب العبارہ، اس عبارت کی ترکیب کریں، یا دوسرا لکھا ہوتا ہے مخطوطہ الفاظ کی لغوی، صرفی، نحوی تحقیق کرے۔ اب ان کا مطلب کیا ہے؟ ایسے ہی لکھا ہوگا ترجمۃ العبارہ، ہم نے ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ لکھا ہوگا پیپر میں توضیح العبارہ، عبارت کی وضاحت۔ تو تشکیل العبارہ کا مطلب یہ ہے کہ عبارت پر اعراب لگائیں، یعنی فعل، فاعل، مفعول جو کچھ بھی ہے اس اعتبار سے عبارت پر اعراب۔ ترجمۃ العبارہ کا مطلب یہ ہے لفظی اور بمحاورہ معنی کے درمیان جو معنی بنتا ہے عبارت کا، جو عبارت موجود ہے اپنی طرف سے نہیں، جو عبارت موجود ہے سوال میں، اس کا ترجمہ کرنا۔ ایسے ہی توضیح العبارہ، اب نیچے آ جائے گی تشریح، ترجمہ کے بعد تشریح۔ تشریح کا اصول یہ رکھیں، جو مکمل عبارت ہے، مکمل عبارت کی تشریح گوڈ موٹر نہ کریں، بلکہ تقطیع عبارت کریں پہلے، یعنی عبارت کا جو ایک ٹکڑا سے پہلے لے لیں، اس کو کسی اور قلم سے، مثلا آپ نیلی استعمال کر رہے ہیں تو سرخ ویسے استعمال نہیں ہوتی، اس کے علاوہ کسی اور قلم کے ساتھ اس کو لکھیں، اس عبارت کو، تاکہ خوبصورت بھی لگے، لیکن کچھ حصہ، کچھ جملہ، اس کے بعد اس کی تشریح کریں۔ اس کے بعد پھر آپ اتنی عبارت لکھیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کریں۔ ایسے نہ کریں کہ ساری عبارت لکھ کے پھر اس کے بعد ساری کی تشریح کریں، ایسا نہ کریں۔ ایک ہے، اچھا بہتر ہے کہ مابین سطور کے لیے حاشیہ لگائیں، یعنی آپ دونوں جانب اتنی جگہ چھوڑیں، اتنی جگہ چھوڑیں کہ اگر آپ کو حاشیہ لگانا پڑے جانبین سے تو حاشیہ لگا دیں۔ وہ عبارت کو خوبصورت بنانے کے لیے، پیپر کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت ہی بہترین طریقہ ہوگا کہ جانبین سے حاشیہ دیں عبارت پیپر حل کرتے ہوئے۔ پھر اس پیپر کو توجہ دھیان سے پڑھیں۔ پھر اس کے اندر عموماً ایک طالب علم غلطی کرتا ہے پیپر حل کرنے میں کہ مشکل سوال کو پہلے شروع کر دیتا ہے تو ٹائم سارا اسی میں پورا ہو جاتا ہے۔ مشکل سوال کو پہلے حل نہ کیا جائے، پہلے آسان جو سوال ہے اس کو لیا جائے۔ لیکن اگر آپ کے سامنے آگے 3 سوال، آپ نے آخری سوال کو پہلے لینا ہے، تو پھر یہ آپ لکھیں الجواب عن السوال الثالث، الجواب عن السوال الثالث، کہ تیسرے سوال کا یہ جواب ہے، یا الجواب عن السوال الثانی، یا دوسرے سوال کا یہ جواب ہے۔ ایسے نہ ہو کہ تیسرا سوال ہو تو آپ اس کو لکھ دو الجواب عن السوال الاول یا جواب اول، ایسے نہیں لکھنا، ورنہ مانا چونکہ وہ سوال کوئی جواب کوئی تو پیپر سارا برباد ہو گیا۔ ایسا نہ کیا جائے۔ تو تشکیل العبارہ کا مطلب کیا ہے؟ عبارت پر اعراب لگانا۔ ترجمۃ العبارہ، نہ عبارت کا لفظی معنی کرنا ہے، نہ مفہومی معنی کرنا ہے، بلکہ اس کے درمیان کرنا ہے۔ ہاں کوئی بات ربط کے لیے، یعنی وہ جو عبارت موجود ہے اس سے پہلے آپ کے ذہن میں عبارت ہے جس کا موجودہ عبارت کا تعلق اس عبارت کے ساتھ بن رہا ہے،
تو پھر آپ اس کو قوسین یعنی دونوں طرف درمیان میں ہیڈنگ ایسے دے دیں، اس کے اندر آپ ربط بیان کرنے کے لیے کہ اصل اس عبارت کا تعلق پیچھے کے ساتھ ایسے ہے، پیچھے یہ بیان ہو رہا ہے، یہ درمیان میں آپ بریکٹ کی شکل میں وہ دے دیں، یہ اچھا رہے گا، ورنہ پتہ نہیں چلے گا کہ ترجمہ کس کا ہو رہا ہے، یہ بریکٹ کس کے لیے، یہ آپ استعمال کریں لازماً۔ اور توضیح العبارہ کا ترتیب جیسے سمجھائی، تقطیع عبارت لازماً کریں، جملے جملے کر کے اس کے بعد اس کی تشریح لکھیں وضاحت کے ساتھ۔ کل سے انشاءاللہ یہ جو لغوی تحقیق، صرفی تحقیق اور نحوی تحقیق جو پیپر میں اس کا جو سوال ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس میں کتنے امور مطلوب ہوتے ہیں، جو سائل جو سوال کرتا ہے جواب دینے والے کو کن کن امور کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کے اندر کتنے جواب دیے جاتے ہیں، کن کن امور کا لحاظ کیا جاتا ہے، انشاءاللہ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ یہ بیان ہوگا۔